سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا ان رجالا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارو لیلۃ القدر فی المنام فی السبع الاواخر۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں آخری طاق راتوں میں، آخری 7 راتوں میں لیلۃ القدر دکھائی، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارا رؤیاکم قد تواطأت فی السبع الاواخر فمن کان متحریھا فلیتحرھا فی السبع الاواخر۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم سب لوگوں کے خواب آخری 7 راتوں میں متفق ہو گئے ہیں، تو فرمایا تم میں سے جس نے شب قدر تلاش کرنی ہو فرمایا آخری 7 راتوں میں تلاش کرے۔ تو اس لحاظ سے یہ بھی پتہ چلا کہ آخری جو 7 طاق راتیں ہیں رمضان شریف کی، ان میں شب قدر کو تلاش کیا جائے۔ اور شب قدر کی کچھ علامات بھی آقا علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں۔ آقا علیہ السلام نے جو شب قدر کی علامات بیان فرمائیں ان میں سے کچھ بیان کر دیتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ مبارک شب کھلی ہوئی، روشن اور بالکل صاف اور شفاف ہوتی ہے، اور فرمایا اس میں نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے نہ زیادہ سردی، فرمایا بلکہ یہ رات معتدل ہوتی ہے، گویا اس میں چاند کھلا ہوا ہوتا ہے، اور فرمایا اس پوری رات میں شیاطین کو آسمان سے ستارے نہیں مارے جاتے۔ آسمان سے جس طرح یعنی عمومی طور پر دیکھا گیا ہے کہ آسمان سے یعنی ستارہ اس انداز سے جدا ہوتا ہے جسے شہاب ثاقب بھی کہتے ہیں کہ مطلب نیچے کو آتا ہوا محسوس ہوتا ہے، تو فرمایا کہ اس رات میں یہ منظر نہیں ہوتا۔ اور مزید نشانیوں میں یہ ہے کہ فرمایا اس رات کے گزرنے کے بعد جو صبح آتی ہے اس میں سورج بغیر شعاؤں کے طلوع ہوتا ہے، کہ جس طرح 14ویں رات کے چاند کو ہم دیکھیں تو وہ پورا گول یعنی چاند ہوتا ہے اور کتنا خوبصورت لگتا ہے اور کتنا یعنی حسین لگتا ہے۔ تو فرمایا کہ اسی طرح جب شب قدر گزرتی ہے اس کے بعد جو آنے والی صبح ہوتی ہے، فرمایا اس صبح کو اگر غور کیا جائے تو فرمایا جو سورج طلوع ہوتا ہے وہ سورج بھی اس انداز سے سنہری، ایک سنہری گول دائرے کی شکل میں، سنہری گولے کی شکل میں طلوع ہوتا ہے کہ جس کی شعاعیں نہیں ہوتی کہ بندہ اس کو دیکھنا چاہے، اس کا نظارہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس دن طلوع آفتاب کے ساتھ شیطان کو نکلنے سے روک دیا۔ اس دن کے علاوہ ہر روز سورج کے ساتھ ساتھ شیطان بھی نکلتا ہے۔ اور یہ جو حدیث پاک یہ جو علامات بیان کی، یہ مسند امام احمد بن حنبل کی مختلف احادیث میں حدیث نمبر 22,829 اور دیگر مختلف احادیث طیبہ میں یہ علامات بیان کی گئی ہیں۔ اور مزید شب قدر کی علامات میں سے ایک حکایت بیان کر دیتے ہیں۔ سیدنا عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ کے غلام نے ان سے عرض کی اے آقا مجھے کشتی بانی کرتے ہوئے ایک عرصہ گزر گیا ہے، میں نے سمندر کے پانی میں ایسی عجیب بات کبھی محسوس نہیں کی۔ آپ نے فرمایا کیا بات محسوس کی ہے، کیا عجیب بات دیکھی ہے؟ عرض کیا ہے میرے آقا ہر سال ایک رات ایسی بھی آتی ہے کہ جس میں سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے، اور آپ رضی اللہ عنہ نے غلام سے فرمایا اس بار خیال رکھنا جیسے ہی رات میں پانی میٹھا ہو جائے مجھے مطلع کر دینا، اطلاع کر دینا۔ تو فرمایا جب رمضان شریف کی 27ویں رات آئی تو غلام نے آقا سے عرض کی آقا آج سمندر کا پانی میٹھا ہو چکا ہے۔ تو اب اس لحاظ سے یہ بھی ہمیں اشارہ ملا کہ جو رمضان شریف کی 27ویں شب ہے، یعنی جو شب قدر کے لحاظ سے جو 27ویں شب ہے وہ یوں سمجھیں کہ شب قدر میں شمار کی جاتی ہے۔ اور 27ویں رات کی شب قدر ہونے کے بارے میں چند اور بھی اشارات ہیں، علامات ہیں۔ بزرگان دین اور مفسرین محدثین کا یعنی شب قدر کی تعیین میں اختلاف ہے کہ ہر سال رمضان شریف کی جو مطلب رمضان شریف میں شب قدر ہے وہ بدلتی رہتی ہے، لیکن بعض بزرگان دین مفسرین محدثین فرماتے ہیں کہ رمضان مبارک کی 27ویں شب ہی شب قدر ہوتی ہے۔ یہ بھی مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ رمضان شریف کی 27ویں شب ہی شب قدر ہوتی ہے، اور سید الانصار سید القراء
حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک 27ویں شب ہی رمضان شریف کی 27ویں شب ہی شب قدر ہوتی ہے، اور یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ اور حضرت سیدنا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی بھی فرماتے ہیں کہ شب قدر رمضان شریف کی 27ویں رات ہوتی ہے، اور اپنے بیان کی تائید کے لیے انہوں نے 2 دلائل بھی بیان کی، 2 دلیلیں دی ہیں، اور یہ توجہ سے یاد رکھنے والی ہیں۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تفسیر عزیزی میں آپ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں 9 حروف ہیں، لیلۃ القدر میں 9 حروف ہیں، اور فرمایا یہ کلمہ سورۃ القدر میں 3 مرتبہ آیا ہے۔ اس طرح 3 کو 9 سے ضرب دینے سے جو حاصل ضرب آتا ہے وہ 27 آتا ہے۔ فرمایا جو اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ شب قدر 27ویں رات ہے۔ دوسری آپ کی دلیل، فرمایا اس سورہ مبارکہ میں 30 کلمات ہیں، یعنی 30 الفاظ ہیں، اور فرمایا 27واں کلمہ ہیا ہے، ہیا ضمیر ہے۔ فرمایا جس کا مرکز لیلۃ القدر ہے، یعنی 27واں جو کلمہ ہے ہیا، تو فرمایا ہیا ضمیر کا جو مرجع ہے، جس کی طرف ہیا ضمیر لوٹ رہی ہے، فرمایا کہ وہ لیلۃ القدر، وہ لفظ لیلۃ القدر ہے۔ فرمایا گویا کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نیک لوگوں کے لیے یہ اشارہ ہے کہ رمضان شریف کی 27ویں شب ہی شب قدر ہوتی ہے۔